يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء. بسم الله الرحمن الرحيم. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. ہفتہ روزہ پروگرام نور اسلام. ترتیب و پیشکش سیف الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سامعین عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام نور اسلام کے ساتھ سیف الرحمان حاضر خدمت ہے. آج ماہ اکتوبر سن 2014 کی 10 تاریخ ہے. محترم مولانا عبدالباسط العمری صاحب آپ سامعین کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں فیس بک پر آنے والے سوالات پروگرام کا حصہ بنیں گے. ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. ان دونوں میں سے کسی ایک پر رابطہ قائم فرماتے ہوئے آپ اپنے سوالات پیش فرما سکتے ہیں. آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں؟ سب کو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام اور سوال بتا دیں بھائی. ہاں جی، ہمارا نام ہے ستام حسین. اور میرا سوال یہ ہے، جیسے وہ کیا ہے کہ میری بہن ہے تو اس کا تھوڑا اس سمے حالات خراب ہے، تو اس کو میں کچھ پیسہ دے دیتا ہوں تو میری ماں ہے نا وہ ناراض ہو جاتی ہے، مجھے سے بات نہیں کرتی، ایسے مطلب بولتی رہتی ہے. تو کیا اگر خدا نہ خواستہ ہمارا وفات ہو جائے یا اماں کو ہو جائے تو کیا ہم اپنے والدین والد کا نافرمان بنیں گے؟ اس کا سوال. اچھی بات ہے جی، انشاءاللہ جو بھی جواب آ جائے گا. اس کے علاوہ صدامے کو سوال ہے؟ ہاں، ایک سوال اور ہے. جیسے یہ میں اپنے دل میں رکھا تھا کہ جیسے ہمارے پاس تو ایسے خاص کوئی دولت نہیں ہے، لیکن ہم 10 بھائی ہیں، تو یہ اپنے دل میں کیا تھا کہ اپنے ماں کو حج کرائیں گے. تبھی مثلاً جیسے سب بھائی ایک ہی میں رہیں گے تو حج کرا سکتے نہیں، آپ اتنا مہنگائی ہے اکیلے تو نہیں کرا سکتے ہیں. تو مطلب اس کے لیے آپ بتا دیجیے، جیسے ایک میں رہیں گے تو کرا سکتے ہیں. اگر بھائی خدا نہ خواستہ شادی ہو گیا، بات کے ہو گئے تو اکیلے نہیں کرا سکتے ہیں. اس کے مطلب تھوڑا جواب بتا دیجیے کہ مطلب صحیح کیا ہے، غلطیاں نہیں، مطلب فرض ہو گیا کہ نہیں. میں ایسا دل میں سوچا تھا. انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ورنہ پہلا سوال کہ ہمشیرہ کے حالات، مالی حالت صحیح نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، انہیں پیسے بھیجتے ہیں تو والدہ ناراض ہو جاتی ہیں، یہ کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہمارے صاحب بھائی، جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے اور اپنا مال قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے، وہاں پر بار بار جو ہے ذوی القربا، ذل قربا، ذل قربا کے الفاظ وارد ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
जो अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने के जो मसारिफ़ हैं उनमें जो क़राबतदार हैं उनका भी हक़ बनता है, ख़ास तौर पे जब कि वो मोहताज हों। अगर मौसूफ़ अपनी बहन की मदद नहीं करेंगे तो ये बात वाज़ेह है कि वो बहन किसी और के पास मदद के लिए हाथ फैलाएगी, किसी की मदद के लिए वो मुंतज़िर और मुतमन्नी रहेगी। उससे बेहतर ये है कि मौसूफ़ जो अपनी बहन के साथ ताउन का जो बर्ताव कर रहे हैं, अगर वाकई वो बहन ज़कात की मुस्तहिक़ है तो आप ज़कात भी दे सकते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि ज़कात की मुस्तहिक़ नहीं है, यानी उनके अखराजात ज़्यादा हैं और आमदनी कम है, वो सिर्फ़ ताउन की मुस्तहिक़ है, तो ताउन भी कर सकते हैं। ये सब अजर व सवाब के असबाब बन सकते हैं। और मौसूफ़ की वालिदा का नाराज़ होना अगर इस वजह से है कि आप सबके हुकूक़ जो है उनमें कोताही करके हक़ तलफ़ी करके सिर्फ़ एक जगह रक़म इस्तेमाल कर रहे हैं, तब ये कहा जा सकता है कि आप अदल व इंसाफ़ करें। बीवी का हक़, बच्चों का हक़, माँ का हक़ और जो बहन है उसका भी हक़ अदा करते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन कुछ हुकूक़ में कोताही करते हुए ज़्यादातर रक़म जो है आप किसी और तरफ भेज देते हैं, जिसके नतीजे में दूसरों को ज़रर लाहिक़ होने का अंदेशा है। अगर ये बात है तो आप जो है अपनी इस्लाह कर लें, वरना सिर्फ़ बहन की मदद करने की वजह से आपकी वालिदा बिला वजह नाराज़ होती हैं तो यह नाराज़गी अल्लाह ताला को नाराज़ करने का सबब नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी कोई ना शरअन वजह है और ना कोई लॉजिक उसकी बनती है। तो अगर वालिदा इस तरह करती हैं तो आप वालिदा को न बताए बग़ैर और बहन से भी कह दें कि आप अपनी वालिदा को इत्तला न दें और आप अपनी जो मदद है उसे जारी रखें और अल्लाह ताला की रज़ामंदी की उम्मीद रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और दूसरा सवाल था उनका कि 10 भाई हैं, इन्होंने अपने तौर पे इरादा किया कि अगर हो सका तो ये अपनी वालिदा को हज कराएंगे, लेकिन अगर माली लिहाज से ये अकेले हज का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्या दूसरे भाइयों को अपने साथ मिला सकते हैं? जी बिल्कुल सैफ भाई, जब मौसूफ़ के दिल में यह नेक इरादा आया है तो मौसूफ़ इस सिलसिले में कोशिश करें, बशर्ते कि दूसरों के हुकूक़ में कोताही और हक़ तलफ़ी न हो, इस बात का ख़ास ख्याल रखें। क्योंकि वालिदा के ऊपर हज उसी वक्त फ़र्ज़ होता है जबकि वालिदा के पास इस्तिताअत हो, और अगर इस्तिताअत नहीं है तो वालिदा मुकल्लफ़ नहीं है, और उसी तरह मौसूफ़ भी वालिदा का हज करवाने के मुकल्लफ़ नहीं है। अगर आपके पास इस्तिताअत है और पूरे भाई इसमें ताउन करना चाहते हैं, उनसे ताउन लेने में कोई हरज नहीं है। और इसमें पहली बात यह है कि आपने दिल में सिर्फ़ इरादा किया है, मन्नत नहीं मानी और नज़र नहीं मानी। वैसे भी इस्लामी शरीयत में मन्नत मानने से सख्ती से मना किया गया है, क्योंकि एक जो चीज़ इंसान के ऊपर, एक मुस्लिम मर्द व ख़ातून के ऊपर फ़र्ज़ नहीं होती, तो आप ऐसी चीज़ को अपने ऊपर मन्नत या नज़र के ज़रिए फ़र्ज़ कर लेते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने उस काम को आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं किया, लेकिन आप अपने तौर पर फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो एक ज़ायद चीज़ आपके ऊपर लाजिमी बन जाती है। प्यारे नबी इसीलिए मन्नत मानने से मना करते हैं। आपके पास इस्तिताअत है तो वो काम आप कीजिए, इस्तिताअत नहीं है मत कीजिए, लेकिन दिल में नेकी का इरादा रखना ये शरीयत का हुक्म है। अच्छी नीयत रखें, दुआ करें, और अच्छी नीयत के बाद अगर आप उस काम की तकमील करते हैं तो आपको मुकम्मल अमल का सवाब मिलेगा, और अगर आप अमल नहीं कर पाते, किसी उज़र की वजह से तकमील नहीं हो पाती, तब भी कम से कम आपको नीयत की वजह से उस अमल की नेकी का सवाब जो है, एक दफ़ा अमल करने का सवाब आपके लिए लिखा जाता है। मन हम्म बिहसनतिन फलम यअमल बिहा फलहु बिहा हसना, तो कम से कम एक नेकी आपके लिए लिखी जाती है। और भाइयों के साथ मिलकर अगर ये काम आप मुकम्मल करते हैं, इसमें कोई शरीयत की तरफ से या शरीयत की तरफ से कोई क़बाहत नहीं है। बिल्कुल आप सब मिलकर अगर हो सके तो वालिदा का हज करवाइए, सब मिलकर जो है सवाब में शिरकत करें, कोई क़बाहत नहीं है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सब मिलकर कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर सब नहीं मिलता है, कोई और नहीं मिल रहा, आपके पास मुमकिन है आप अकेले करा सकते हैं, तो वो भी सही है, वो भी जी सर भाई बिल्कुल बहुत अच्छा अमल है। और अगर सब मिलकर करते हैं तो सबको सवाब मिल जाएगा। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सवाल क्या है भाई? मेरा नाम शरफुद्दीन है। शरफुद्दीन
سوال سر میرا پاس کچھ پہلے ریکارڈنگ کا سوال تھا، اس میں سے بات کچھ واضح نہیں ہو رہا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ فرمائیے. جیسے کہ پہلا تو تھا کہ سر کے مسح کے بارے میں بتائے تھے، تو اس کا جو بولے کہ سر کے مطلب کہ آگے سے ہاتھ لے جانا ہے پیچھے اور پیچھے سے ہاتھ پھر لے آنا ہے آگے، تو اس کا مطلب کہ پورا ہاتھ باہر پیچھے لے جانا ہے اور آگے. اچھا اس کو اور ایک دوسرا تھا کہ جیسے کہ مچھلی کے بارے میں بات ہوا کہ مچھلی اور ٹنڈا. ہاں جی، تو ٹنڈا مطلب کہ وہ ٹنڈا کیا چیز ہے؟ ٹنڈا تو ایک سبزی کا نام ہے، لیکن آپ نہیں مچھلی کے ساتھ میں بولے تھے کہ حلال ہے کھانے کے لیے سمندر کے ملنے والی. ٹڈا ہے، ٹنڈا نہیں، ٹڈا. دونوں میں وہ سبزی ہے اور وہ ٹڈا ہے، اس میں نون نہیں ہے. اس جو دوسرا جو آپ بتا رہے وہ یا جو لے رہے ہیں وہ اس میں نون نہیں ہے. اچھا نون کا ابھی اس کو جواب آ جائے گا بھائی انشاءاللہ. لیکن اس میں اور بھی میرے پاس کچھ تھا نہیں، ایک پروگرام میں 2 سوال لیتے ہیں بھائی ہم. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شرف الدین جی. اللہ فی امان اللہ. جی مولانا، پہلا سوال سر کے مسح کے بارے میں. پورے ہاتھ کا مسئلہ ہے، یعنی پورا ہاتھ سر پہ پھیرتے ہوئے پیچھے لے جائیں گے، پھر وہ آگے لے کے آئیں گے، یا انگلیاں بس؟ جی صاحب بھائی، جو وضو کے اعمال ہیں ان کے بارے میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس بات کا جو ذکر فرمایا ہے وضو کے جو اعمال ہیں ان میں سے وامسحوا برؤوسکم کہ اپنے سروں کا مسح کر لو. اور جب ہم بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ پاتے ہیں اور جو مروی ہے صحیح اور مسنون طریقہ، اس کی وضاحت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کے دوران مسح کرنے کی باری آتی، اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ ایک دفعہ پانی لے کر ہاتھوں میں اس پانی کو گرا دیتے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو آپ پیشانی سے لے کر سر کے پچھلے حصے تک یعنی گدی تک لے کر جاتے اور اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں کو اسی طرح سر پر مسح کرتے ہوئے پیشانی تک لے آتے، یعنی جو بالوں کا حصہ ہے ان بالوں پر آپ مسح فرماتے اور ایک دفعہ پیارے نبی پورے سر کا مسح کرتے. ان میں 2 باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سر کے مسح کا آغاز جو ہوتا ہے پیشانی پر جہاں پہ بالوں کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے لے کر سر کے پچھلے حصے تک جہاں پر ہم گدی کہتے ہیں، بالوں کا بال جہاں پہ ختم ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر کا مسح پیارے نبی صرف ایک بار کرتے تھے. دونوں باتیں واضح ہوتی ہیں تو پورے ہاتھ جو ہے پیارے نبی سامنے سے لے کر پیچھے تک، پھر پیچھے سے لے کر سامنے تک لے کر آتے. اس طرح اگر آپ عمل کریں گے تو سر کے مسح کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنے کی تکمیل ہو سکتی ہے. جزاکم اللہ خیر. اور دوسرا وہ ٹڈے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ جی صاحب بھائی، یہ جو ٹڈی ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو عام طور پر کھیتوں میں پایا جاتا ہے، اور کبھی یہ ٹڈی کا دل کہتے ہیں کہ ٹڈی دل اگر کسی کھیت پر حملہ کر دے تو پورے کھیت کو وہ جو ہے یہ ٹڈیاں کھا جاتی ہیں یا ٹڈے کھا جاتے ہیں. تو عام طور پہ بہت ہی مشہور یہ چیز ہے جس کے بارے میں اسلامی شریعت کی طرف سے حکم بتایا گیا کہ احل لنا میتتانی و دمانی، کہ مسلمانوں کے لیے 2 جانور ایسے ہیں چاہے آپ ان کو زندہ پکڑ کے لے آئیں یا وہ مر چکے ہوں، اس کے باوجود ان کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے. اور دوسری طرف جو ہے جو خون کے حصے ایسے ہیں جن کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے. تو ان میں سے جو ہے ایک الکبد والطحال، تلی اور کلیجی، یہ دونوں چیزیں چاہے آپ بکرے سے، دمبے سے یا بیل گائے سے، اونٹ سے نکالیں. اور دوسرے نمبر پر جو 2 جانور چاہے آپ ان کو زندہ پکڑیں یا پھر وہ مر چکے ہوں، السمک والجراد، ایک تو ہے مچھلی، دوسرے نمبر پر جو ہے ٹڈا یا ٹڈی جو ہے، یہ دونوں ایسے ہیں جن کو آپ کھا سکتے ہیں، مسلمانوں کے لیے حلال ہے. جزاک اللہ. اور کچھ لوگ اس لفظ کی ادائیگی وہ ٹڈی دل
जो दल के साथ करते हैं तो टड्डी भी इस्तेमाल, टे के ऊपर ज़बर भी इस्तेमाल करते हैं। और आमतौर पर ये आजकल ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कमी हो गई है, ये कि कम होता है, मगर ना आमतौर ये होता है इस तरह है कि ये लाखों की तादाद में टड्डी दल आता है और किसी एक खेत पर एकदम हमलावर होता है, उसकी जितनी पत्तियाँ, दरख्त, पौध, अन्य शाखें, जितनी उनकी सब्ज़ी चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी चट कर जाते हैं। और ये इसके गौल के गौल आते हैं और कभी कभार चंद सालों में एक आध दफ़ा कहीं नज़र आए होंगे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका खात्मा हो चुका है, लेकिन उसका खाना भी जायज़ है। जी साहब, उसके बारे में जिक्र हो रहा था। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, नाम और सवाल बता दें। मोहम्मद नदीम अब्बासी बात कर रहा हूँ। ज़रा आवाज़ थोड़ी सी बुलंद कीजिए नदीम भाई। मोहम्मद नदीम अब्बासी बात कर रहा हूँ। सवाल क्या है? आवाज़ आ रही थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। सवाल ये कि क्या ये जो तहज्जुद की नमाज है ये हुजूर पर फर्ज थी? हुजूर पर? जी जी। अच्छा। और दूसरा वितर की नमाज के बारे में क्या मतलब, इसको हम छोड़ सकते हैं कभी, या ये भी? वितर क्या? वितर की जो नमाज है हाँ, ये भी फर्ज के बराबर ही है या ये कभी छोड़ी जा सकती? अच्छी बात है जी मौलाना। पहला तहज्जुद के बारे में कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद फ़र्ज थी? जैसे भाई पहली बात इस सिलसिले में जो कुरानी आयत है मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, कि ए नबी मुहतरम रात में तहज्जुद की नमाज, इसे अल्लाह ताला ने एक इजाफ़ी नमाज के तौर पर मुकर्रर किया है। तो ये जो तहज्जुद की नमाज है ये फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा है। चूँकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी से तहज्जुद की नमाज अदा की, इसीलिए बाज़ उलमा को ये शक हुआ कि शायद ये नमाज प्यारे नबी पर फ़र्ज़ हो चुकी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो दलाइल उलमा ने पेश किए हैं उनकी रोशनी में ये बात वाज़ेह होती है कि तहज्जुद जो है वो सुन्नत मुअक्कदा है। वैसे ये नफिल है, लेकिन अगर कोई शख्स रोज़ाना इसका आगाज़ करता है, आदी होता है, उसके लिए इसे छोड़ना मुनासिब नहीं है, उसके हक़ में ये सुन्नत मुअक्कदा बन जाती है। बाज़ उलमा कहते हैं कि शायद प्यारे नबी के हक़ में ये नमाज वाजिब हो चुकी है, लेकिन जो ज़्यादा क़वी दलाइल है, राजी क़ौल है, वो ये है कि ये जो तहज्जुद की नमाज है सुन्नत मुअक्कदा है। और दूसरे नंबर पर जो वितर की नमाज है, नमाज वितर के सिलसिले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहादिस मरवी हैं उनकी रोशनी में बात वाज़ेह होती है कि नमाज वितर बाज़ उलमा ने इसे वाजिब करार दिया, बाज़ उलमा ने सुन्नत मुअक्कदा करार दिया। इसकी वजह यह है कि नबी मुहतरम ने कभी भी नमाज वितर को नहीं छोड़ा, चाहे आप क़ियाम की हालत में होते यानी मुकीम होते, मुसाफिर होते, हर हाल में जो है आप वितर की नमाज की पाबंदी करते और वितर की नमाज के सिलसिले में आप ताकीद फरमाते। और सहाबा कराम कहते हैं कि प्यारे नबी ने हमें हुक्म दिया कि वितर की नमाज पढ़े बग़ैर न सो जाएं। और इब्न तैमिया रहमहुल्लाह दलाइल को जमा करके फरमाते हैं कि किसी शख्स के बारे में यह बात मालूम हो कि वो शख्स वितर की नमाज नहीं पढ़ता है, ऐसे शख्स को मुसलमान गवाह के तौर पे उससे ना ले आएँ, चाहे वो निकाह की गवाही हो, ख़रीद व फ़रोख्त की गवाही हो, किसी भी सिलसिले में वो शख्स मुसलमानों का गवाह नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर दीनदारी की कमी है। तो चाहे इब्न सुन्नत मुअक्कदा कहें या वाजिब कहें, मतलब ये होता है कि इसकी बड़ी ताकीद आई है, आप पाबंदी से उसे अदा करें और जानबूझकर रोज़ाना उसे छोड़ने की आदत न बना लें। लेकिन कभी किसी वजह से वितर की नमाज छूट गई, आप भूल गए, याद न रहा और फजर की नमाज का वक्त आ गया, आप अगर उस दिन छोड़ देते हैं कोई हरज नहीं है। जिस तरीक़े से आप फ़र्ज़ नमाज के बारे में इतनी पाबंदी करते हैं कि वो छूट जाए तब भी उसकी क़ज़ा आप करते हैं, तो वितर की नमाज के सिलसिले में इतनी सख्ती नहीं है। साल में एक बार कभी छूट गई, 6 माह में एक बार कभी छूट गई, तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन मुसलसल 2 दिन 3 दिन इस तरह छोड़ना इस नमाज के सिलसिले में जायज़ नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा रेडियो की आवाज़ बंद कीजिएगा मोहतरमा। जी बंद है जी। हमको 2 सवाल पूछने थे। फरमाइए जी। पहला सवाल ये है कि हमसे जो रमज़ान में जो रोज़ा फौत हो जाते हैं हैज़ की हालत में जी, तो वो मेरा बहुत पहले का रोज़ा बचा हुआ है, बाकी है, तो उसको मैं भरना, उसको पूरा करना चाहती हूँ, कज़ा वो रोज़ा को जी।
جی اس کا صحیح طریقہ بتا دیں. اور ایک اس میں روزہ میں ہی ایک مطلب 1 مہینے کا روزہ میرا چھوٹا ہوا ہے وہ بیماری کی حالت میں جی. تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کو رکھنے کا, اس کو پورا کرنے کا؟ اچھی بات. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح نماز جو ہوتی ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کب اس کو پڑھنا ہے؟ اچھی بات ہے. جی نام بتانا چاہیں گے؟ جی میرا نام ریشما ہے. انشاءاللہ بھی جواب جگ مطلب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا پہلا خواتین کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں اس میں ان کی کس طرح تکمیل کی جا سکتی ہے, خاص طور پہ کہ وہ کافی عرصہ ہو گیا ہے چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کے, وہ کیسے ادا کریں اس کا صحیح طریقہ پوچھ رہی ہیں. اور پھر بیماری میں 1 ماہ کا ذکر کیا انہوں نے کہ اب 1 ماہ میں جتنے روزے چھوٹے وہ مراد ہے یا یہ کہ پورے سب کے کئی روزے جمع کر کے 1 ماہ بن رہے ہیں, یہ ذرا تھوڑے سے میں پوچھنا بھول گیا ان سے. جی صاحب بھائی, جب ہم اس طریقے سے اپنی جو مسلم بہنیں ہیں ان کی جو حالت ہوتی ہے اس کے بارے میں غور کرتے ہیں تو جواب کی گہرائی میں جانے سے پہلے اس بات پر توجہ دیں کہ جو والدین ہیں, خاص طور پہ جو والدہ ہے, ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کے سلسلے میں کہ جو روزے اس بیٹی کے چھوٹ جاتے ہیں یا چھوٹے ہوئے ہیں تو جو نیا رمضان دوسرا جو آ جاتا ہے اس سے پہلے بار بار یاد دہانی کریں کہ بیٹی دیکھو جو روزے تمہارے 6-7 دن کے چھوٹے ہوئے ہیں ان کی تکمیل کر لو. اس طریقے سے اگر ماں اپنی بیٹی کو تاکید کرتی رہے تو نیا رمضان آنے سے پہلے جو ماشاءاللہ ہماری جو نوجوان بہنیں ہیں وہ اس بات کی عادی ہو چکی ہوتی ہیں کہ آنے والا رمضان جو دوسرا رمضان ہے وہ آنے سے پہلے مختلف مہینوں میں ان جو فوت شدہ روزوں کی قضا کی تکمیل ہو سکتی ہے. خاص طور پہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی بہن کے روزے اس طرح چھوٹ گئے ہیں تو سردی کا موسم اس سلسلے میں زیادہ بہتر رہتا ہے, کیونکہ فوت شدہ روزوں کی قضا کے سلسلے میں کوئی ایام یا مہینے مقرر نہیں ہیں, اور سردی کے موسم کے روزے جو ہے دن چھوٹا ہوتا ہے, رات بڑی ہوتی ہے اور بھوک و پیاس زیادہ محسوس سے چیزیں نہیں ہوتی. تو اگر کوئی خاتون یا لڑکی ان ایام کو بھی اپنے لیے روزے کی تکمیل کے لیے پسند کرتی ہے تو یہ بھی زیادہ بہتر رہے گا. تو اب ہماری جو بہن صاحبہ ہیں ان کے کئی سال پہلے کے کچھ روزے, ایک روزہ سے کچھ روزے جو بھی ہیں, ایک یا اس سے زائد, تو اس سلسلے میں جو حدیث ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیہقی میں ملتی ہے اس حدیث کا ملخص یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے روزے چھوٹے ہیں تو اسے چاہیے کہ دوسرا رمضان آنے سے پہلے تکمیل کر لے, اور دوسرا رمضان آ گیا اور گزشتہ رمضان کے روزوں کی تکمیل نہیں ہوئی, اور ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر لازمی ہوتا ہے کہ جو نیا رمضان ہے اس رمضان کی تکمیل کے بعد جو گزشتہ رمضان کے روزے اس کے ذمے باقی ہیں ہر ایک روزے کے بدلے میں اسے چاہیے کہ اس روزے کی قضا بھی کرے, ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ بھی رکھے, اور ایک روزے کے بدلے میں فدیہ بھی دے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک غریب کو کھانا کھلائے, یعنی اس کے اوپر جرمانہ عائد ہوتا ہے. لیکن اس صورت میں جب کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا, مجبوری نہیں تھی, روزے کی قضا کا موقع تھا, لیکن کسی کے پاس عذر تھا, یعنی پورے سال بھر وہ بندہ بیمار تھا اور اسی لیے گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا نہیں کر سکا, تو اس کے اوپر نیا رمضان آنے کے بعد جو نیا رمضان ہے اس رمضان کے روزوں کی تکمیل کے بعد صرف گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا رہے گی, یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھے, اور ایسے بندے کے اوپر فدیہ لازمی نہیں ہوگا, جرمانہ عائد نہیں ہوگا. اب بہن صاحبہ کے کہنے کے مطابق قدیم معاملہ ہے, اور اس سلسلے میں یہ جو قول ابو ہریرہ کا ہے اور اس قول کی تاکید بلکہ اس قول کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اپنایا ہے, لیکن جمہور اس قول کو ترجیح نہیں دیتے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک ہی روزہ ہے, اس پر فدیہ نہیں ہے. اگر وہ بندہ کوتاہی کی وجہ سے اس نے تاخیر کی ہے, گنہگار ہوگا, اسے چاہیے کہ توبہ و استغفار کرے, اور عذر تھا تو اس کے اوپر یعنی عذر ہونے کی وجہ سے اس نے تاخیر کی ہے تو اس پہ گناہ نہیں ہے. لیکن ہر حال میں بہتر یہ ہے کہ آپ دوسرے رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کریں, احتیاطاً آپ فدیہ بھی دے دیں اور توبہ و استغفار بھی کریں. اور جو ایک مہینے کے روزے کا یا جو ایک مہینے کے روزے کا جو ذکر آیا ہے اس مہینے کے چند دن چھوٹے ہیں یا پورا
महीना आपका छूट गया है तो आने वाले रमज़ान से पहले पहले आप कोशिश करें कि हर महीने में आप पीर जुमेरात का रोज़ा है, अय्याम 20 के रोज़े यानी अरबी महीने के 13, 14, 15 जो दिन होते हैं, इस तरीके से आप एक एक महीने में 2-3 दिन के रोज़े इस तरह रखते हुए आप सिलसिला जारी रखेंगी हमारी बहन साहिबा, तो आने वाले शाबान तक जो है उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो जो एक महीने के रोज़े मुकम्मल हो जाएं। जिससे इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा सवाल था मोहतरमा का कि सलात तस्बीह कब और कैसे पढ़ी जाती है? जैसे भाई सलात तस्बीह के सिलसिले में अबू दाऊद में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ एक रिवायत मंसूब है और इसमें प्यारे नबी का नाम लेकर ये रिवायत पेश की जाती है कि प्यारे नबी ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ए चचा तुम कोशिश करो कि ये जो तस्बीह की नमाज़ है हर दिन या हर जुमा को या महीने में एक बार या साल में एक बार या ज़िंदगी में एक बार कम से कम अदा करो और इसकी जो 4 रकात होती हैं उनमें जो है हर रकात में सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 75 बार, तो इस तरह मुकम्मल 4 रकात में जो है ये तस्बीह 300 दफ़ा मुकम्मल होती है। इसकी वजह से आपके छोटे बड़े छुपे हुए खुले हुए और हर किस्म के गुनाह जो है वो माफ़ हो जाते हैं। इस रिवायत के सिलसिले में बाज़ उलमा ने ज़ईफ़, बाज़ उलमा ने हसन, बाज़ उलमा ने मौज़ू, इस तरह के मुख्तलिफ़ इस पर हुक्म लगाए हैं और ख़ास तौर पर हाफिज़ इब्न हजर जो बुखारी शरीफ की शरह जिन्होंने लिखी है वो कई उलमा के अक़वाल को जमा करते हुए ये तहक़ीक़ पेश फरमाते हैं कि इस रिवायत के सिलसिले में ज़्यादा राज कौल ये है कि ये मुस्तनद रिवायत नहीं है, इस पर अमल न करना अफजल है। इसके बजाय तहज्जुद की बड़ी फ़जीलत है और जो चाश्त की नमाज़ है या इशराक़ की नमाज़ है, तहियतुल वज़ू है, तहियतुल मस्जिद, यानी फ़राइज़ की आप ख़ास तौर पे पाबंदी करें। सुन्नत मुअक्कदा की जो नमाज़ें हैं, वितर की नमाज़ है, तहज्जुद है और दीगर जो नफिल नमाज़ें हैं उनकी आप ज़्यादा पाबंदी करें ताकि जिस मकसद के लिए सलात व तस्बीह आप पढ़ना चाहती हैं तो वो मकसद जो है आप सही तरीक़े से जो मुस्तनद नमाज़ें हैं उनके ज़रिए आपका मकसद पूरा हो और जो मशकूक मामला है उससे आप अपने आप को दूर भी रख सकती हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, नाम और सवाल बता दें। जी मेरा नाम खालिद बलूच है। जी खालिद भाई। जी हमारा सवाल है कि हम एक सपना देखा, हमारा सपने से कि हमारा ख्याल में 2 हमारा आदमी था, वो दोनों पहले वो फौत हो गया था ना। 2 आदमी? 2 आदमी फौत हो गया, उसका फिर हम सपना देखा वो दोनों फौत हो गया, बहुत देर है, वो तकरीबन 2-3 साल है। अच्छा जी। फिर हम सपना देखा दोनों को, हमारे ख्याल में दोनों को हम सपना देखा है, यानी हम फिर दोनों को हम मालूम हुआ था सपना में कि भाई ये दोनों मार गया। फिर हम उसको देखा कि भाई आ गया एक मस्जिद में हमारे साथ, हो हम बोला आप लोग भी दोनों मार गए, आप फिर इधर है। वो बोला कि हाँ हम लोग इधर है। हम बोला कि आप लोग मार गया, क्यों इधर आया? बोला हम फिर वही बताया कि आप लोग कैसा यानी मार गया, कैसा तकलीफ हो गया, हमको इतना भी तक मालूम था ना। कैसा आप लोग को तकलीफ ही मिला है नहीं मिला इसी दिन में? बोला हमको पूछो नहीं, बस हम लोग का मरने का बिल्कुल पता नहीं चला, हम कब मर गया कब क्या हो गया हम लोग को बस अभी पता चला है कि वो फिर मस्जिद में बैठा था तो दोनों अल्लाह का भी जिक्र कर रहा था, दोनों बहुत परेशान हालत था। जी वही तक हमको अगर वही जवाब देगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह जी खालिद अभी जवाब आ जाता है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फीक। जी मौलाना। जिससे भाई जहाँ तक किसी मय्यत का ख्वाब में आना, उसकी बुनियाद पे हम कोई फ़ैसला या कोई हुक्म अपनी तरफ से मुकर्रर नहीं कर सकते कि इस मंज़र को देखकर ये कहें कि वो अब खुशहाल हैं या आराम की हालत में है या परेशानी की हालत में है। लेकिन आपकी जो ज़िम्मेदारी है वो ये है, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं, रब्बना ग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, कि अपने हक़ में, अपने वालिदैन के हक़ में और जो भी अहले ईमान हैं मर्द व ख़वातीन, उन सब के हक़ में रहमत व मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे हैं।
اس اعتبار سے جو دونوں حضرات جن کے بارے میں موصوف نے دریافت کیا ہے، اب آپ ان کے بارے میں یہی کر سکتے ہیں ان کے گزر جانے کے بعد کہ آپ ان کے حق میں رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے بھر دے اور برزخ میں ان کی حالت کو درست فرمائے اور جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ ان کو نصیب فرمائے، اور اگر قبر میں ان کا محاسبہ ہو رہا ہو تو وہ حساب و کتاب آسان کر دے۔ تو ہر حالت میں چاہے آپ نے خوشی میں دیکھا ہو یا ان کو پریشانی میں دیکھا ہو تو آپ یہی کر سکتے ہیں اور دوسری کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ ویسے مولانا جس طرح وہ معبرین کا جو طریقہ رہا ہے کہ خواب کی تعبیر سننے کے بعد پھر اس میں وہ پہلو تلاش کرتے ہیں کہ اس میں مثبت پہلو کیا ہے، تو خالد بلوچ صاحب کے اس خواب میں مثبت پہلو یہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں کو انہوں نے مسجد میں دیکھا ہے، عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ اچھا پہلو ہے۔ ساتھ ہی ان کو پریشان بھی دیکھا ہے، تو ایسی پریشانی میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ پریشانی کا الٹ، کیونکہ یہ کئی معبرین اس طرح کے تعبیر بھی کرتے ہیں کہ وہ اس کا الٹ ہوتا ہے، ہم اس حد تک تو نہیں جا سکتے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ آپ کے خواب میں آئے ہیں تو ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو اس تعلق کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، استغفار ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی لرزشوں کو دور فرما دے، ان کے لیے جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں وہ بہتر ہوگا، وہ آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا، ان کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ مانگنے والا جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اسی وقت ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو یہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہ اس کو بھی عطا کرے، اللہ تعالیٰ عطا کر دے، تو یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا اور ان کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ اس میں پریشان ہونے والی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ جی صاحب، یہ حقیقت میں مفت میں بھیجا جانے والا بہترین تحفہ جو ہے، جو آپ نے مشورہ دیا دعا کے سلسلے میں، یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ اور جو ملک کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بے شک فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، کہ تم نے اپنے جو بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے دعا کی تو اس کے برابر اللہ تعالیٰ تم کو بھی جو ہے اجر دے، تو یہ بہت بڑی بشارت خود موصوف کے لیے بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نام اور سوال بتا دیں۔ میرا نام محمد سراج ہے۔ سراج بھائی سوال کیا ہے؟ میرا آج ایک بیٹی پیدا ہوا، ابھی اس کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ سب سے پہلے تو ہماری یہ دعا ہے آپ کی بیٹی آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آپ کے زیر سایہ وہ پلے بڑھے جوان ہو اور ہمیشہ اس کی طرف سے آپ کو سکون اور ٹھنڈی ہوا ہی ملے۔ الحمدللہ۔ جہاں تک نام کے بعد وہ مولانا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی سوال ہے سراج بھائی؟ اور میرا دوسرا سوال ہے، میرا ایک دوست بول رہا ہے وہ قربان کیا تھا بکری، ابھی اس کو ہلاک کیا تھا بکری کو، ابھی بولتا ہے وہ ایک بار میں چاقو سے کٹ کرے گا تو بولتا حلال آئے گا، دوبارہ چاقو لگائے گا تو اس میں بولتا حرام آ جائے گا۔ بس یہ دو سوال میرے کو پوچھنا تھا۔ انشاءاللہ جی ابھی جواب آ جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اوکے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا۔ جی صاحب بھائی، اب بے شک آپ نے موصوف کو بہت بڑی خوشخبری اور بشارت سنائی کہ موصوف کے گھر میں رحمت، اللہ کی طرف سے رحمت بن کر بیٹی جو ہے ماشاءاللہ پیدا ہوئی ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اور جہاں تک ناموں کی بات ہے صاحب بھائی، اب ہم نام یہاں بیٹھ کر کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اب موصوف جہاں جس محلے میں رہتے ہیں وہاں پر جو بھی عالم صاحب ہیں یا ان کے گاؤں کے جو بھی عالم صاحب ہیں، جو عام طور پہ ان کے تمام جو خاندان کے نام وغیرہ جنہوں نے بتائے ہیں تو ان سے دریافت کریں، اور موصوف اور ان کی بیوی ماشاءاللہ جنہوں نے مشقت کے ساتھ بیٹی کو جنم دیا ہے، تو آپس میں انہیں سب مل کر مشورے سے ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کی والدہ کے دل میں بھی کوئی نام پہلے سے ہو، یا موصوف کے والدین وغیرہ جو لڑکی کے دادا دادی نانا نانی وغیرہ، تو ان سب سے مشورہ کر کے کوئی پسندیدہ نام آپ رکھیے۔ یہاں سے مشورہ کر کے کوئی نام لینا یہ ضروری نہیں ہے۔ ویسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ازواج مطہرات اور ان کے علاوہ جو ہے پیارے نبی کی ماشاءاللہ بیٹیاں وغیرہ، تو آپ کسی بھی ایک نام کو اپنے لیے اپنی بیٹی کے لیے پسند کر سکتے ہیں۔
لیکن ایک نام جو ہے مجھے یعنی پورے جو پیارے نبی کی جو بیویاں سب ہمارے لیے مائیں امہات المومنین ہیں، ان میں سے ایک نام جو ہے صفیہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ مجھے یعنی اپنے طور پہ خوبصورت لگتا ہے. اگر ہمارے رشتہ داروں میں بھی اگر کسی کو ہو تو مشورہ دوں گا کہ صفیہ رکھیے. مثلاً دوست اگر کوئی مشورہ کرے، اگر موصوف اپنی بیٹی کے لیے صفیہ اگر رکھتے ہیں تو یہ ایک مشورہ ہے صاحب بھائی اپنے. جزاکم اللہ خیرن. اور دوسرا ان کے کسی دوست نے یہ فرمایا کہ بکری انہوں نے قربان کی ہے اور ذبح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر چاقو یا چھری جو بھی ہے انہوں نے چاقو کا لفظ استعمال کیا، اگر ایک دفعہ میں ذبح ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر دوسری دفعہ پھر اس کو ذبح کریں گے اور چاقو دوبارہ چلائیں گے تو وہ پھر حرام ہو جائے گی. جیسا بھائی یہ پتہ نہیں موصوف یا موصوف کے دوست نے اپنی طرف سے شریعت بنائی ہے. مقصد یہ ہے کہ چاقو تیز ہو اور ذبح کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے، بسم اللہ واللہ اکبر کہیں، اس کے بعد آپ اس طریقے سے ذبح کریں کہ ذبح آسانی سے ہو جائے اور جانور کو اذیت یا تکلیف زیادہ نہ پہنچے اور گلا کٹ جائے، خون نکلے اور کم از کم تکلیف میں جو ہے اس کی روح جو ہے وہ پرواز ہو جائے. یہ باتیں تو اسلامی شریعت میں بتائی گئی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ایک سے زائد دفعہ چاقو اٹھانا لگانا یہ ان کی اپنی کچھ ذاتی ان کی شاید بات لگ رہی ہے، ورنہ شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کا آغاز کرتے ہیں اور وہ صاحب چونکہ پوری طرح ہر شخص ذبح نہیں کر سکتا، جو قصاب ہوتا ہے بکرے وغیرہ کاٹنے والا وہ آ کر پھر اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ ذبح کی تکمیل کرتا ہے. تو شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے صاحب بھائی، کوئی یعنی ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی کہ اگر چاقو ایک دفعہ اٹھ گئی تو دوبارہ جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی یا جانور حرام ہوتا ہے. شریعت میں ایسی بات نہیں ہے. جزاکم اللہ خیرن. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے جس میں آپ نے فرمایا نا کہ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل. جی صاحب جزاکم اللہ خیرن. مولانا اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں علی حسین سر میں بول رہا ہوں اور مولانا صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب ایک بہت ضروری بات آپ سے کرنا تھا کہ جیسے کہ جو قرآن شریف ہے میں قرآن شریف پڑھا اور یہ قرآن شریف پڑھنے کے بعد میں یعنی کہ 4 طریقے سے اس کو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ 4 طریقے سے مطلب یعنی کہ جب قرآن شریف میں جب پڑھتا ہوں تو یہ 4 یعنی کہ ایک مثال میں دیتا ہوں یعنی کہ 4 طریقے کا کلام بن جاتا ہے قرآن شریف پڑھنے کے بعد میں. مطلب یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ نہیں ایسا پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے بھائی؟ طریقے سے مطلب کیا ہے آپ کا؟ کیا جیسے کہ ایک بار میں آپ کو جیسے کہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، اور جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی اس کو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ آپ کا اشارہ جو ہے وہ جو قراءات السبع والی بات ہے اس کی طرف ہے. آپ نے اس کے بارے میں کچھ جی سر میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو جبر اور جو زیر ہے یہ پیش ہے اور یہ جو تسبیح ہے تو یہ مجھے 4 طریقے سے پڑھنے کے لیے میں جب قرآن شریف پڑھتا ہوں تو یہ خود بخود 4 طریقے کا آواز بن جاتا ہے. یعنی کہ 4 طریقے اس کو پڑھنے کے لیے یعنی کہ مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ 4 طریقے سے جا رہا ہے، لیکن عربی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اس لیے مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہاں نہیں دیکھیے ہمارے علی حسین بھائی، اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر آپ کے اس طریقے کا فرق ہے تو اس کے بارے میں نہیں میں پورا جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ میم کے نیچے زیر ہے نا، یعنی کہ اس کو نیچے لے کے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر اس طریقے کا ہے تو بہت ایسا جو دعا ہے جو سورت ہے نا وہ اس کو پڑھنے کے بعد میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں، جو ٹائم نہیں ملتا تو میں اس کو فارغ ٹائم میں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ 4 طریقے کا پڑھنے کے لیے مل جاتا ہے. میں بھی مدرسہ سے پڑھا لکھا آدمی ایسا بات نہیں، لیکن میں اس طریقے سے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ بس مولانا تو زیادہ بار قرآن شریف پڑھا ہے نا اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں. نہیں ہم مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو طریقے والی بات کر رہے ہیں نا اس کی تفریق ہم واضح جاننا چاہتے ہیں کہ طریقے میں کیا فرق آ رہا ہے، ایک طریقے سے دوسرے طریقے میں کیا فرق ہے، تو پھر اس کے بعد صحیح جواب دیا جا سکے گا. لیکن عمومی طور پر مولانا ابھی جواب اس کا دے سکتے ہیں انشاءاللہ. اوکے سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا. جی صاحب اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں جو حکم فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، اور اسی طرح حدیث میں بات وارد ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی آواز کو خوبصورت بنا کر تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی توجہ سے اس تلاوت کو سنتا ہے. تو یہ قرآن کی خوبصورت تلاوت کے سلسلے میں بہت سارے فضائل ہیں،
اور تیسری بات اس بارے میں یہ ہے کہ تلاوت ایک ہوتی صاحب بھائی جو تیزی سے کوئی پڑھ لیتا ہے جیسے تراویح میں لوگ پڑھتے ہیں، اور دوسری تلاوت جب کسی جلسے کا افتتاح ہوتا ہے تو دینی محفل کے آغاز کے لیے کوئی قاری صاحب جو ہے وہ تجوید کے ساتھ رک رک کے پڑھتے ہیں. تلاوت کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے، تو کوئی بھی طریقہ آپ اپنائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ زیر زبر پیش جزم اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور آپ مخارج جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا کریں. اور جہاں تک موصوف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر میں میم کے نیچے جو زیر ہے اس کو جو ہے وقف کرنے کے باوجود زیر کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. عربی زبان کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی آیت کے یا کوئی بھی لفظ ہو اس کے اختتام پر جب پہنچتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نیچے زیر لکھا ہو، لیکن وقف کرتے وقت جو ہے آپ اسے جزم کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح آپ نہیں روک سکتے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ روک کر پھر اس کے بعد آگے آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین. تو یہ جو اگر اشکالات وغیرہ ہیں تو آپ اس کے ازالے کے لیے تجوید کی کسی کتاب کا مطالعہ کریں، یا آپ کے محلے میں جو بھی آپ کی مسجد کے امام اور مؤذن وغیرہ ہیں وہ حضرات تجوید سے عام طور پہ واقف رہتے ہیں، یا آپ کے روم کے قریب جو ہے کوئی بھی تحفیظ کا مرکز وغیرہ ہے، وہاں پہ جا کر آپ ان لوگوں کے سامنے بیٹھ کر آپ کی جو بات ہے اسے پیش کریں تاکہ اور آسانی کے ساتھ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. جزاکم اللہ خیرن. اور یہاں پر ضمنی طور پر ایک ان کا جو چونکہ انہوں نے ایک ہی مثال دی تو اس مثال میں چونکہ میم کے اور پھر زیر کے حوالے سے ذکر کیا، تو حقیقت تو یہی ہے کہ جب بھی آپ جس آیت پہ بھی جا کے رکیں گے تو وہاں پر چاہے وہ میم زبر لکھی ہو، زیر لکھی ہو یا پیش لکھی ہو، ان میں سے کچھ نہیں پڑھیں گے. رکیں گے تو آپ سکون پڑھیں گے، جزم پڑھیں گے. لیکن یہ پھر کی لکھی ہوتی ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے پاس جو بھی لکھی ہوئی ہے اس کے آخر میں میم کے نیچے زیر لکھی ہوئی ہے، تو وہ جب پڑھنی نہیں تو پھر لکھی کیوں ہے؟ ہاں لکھی اس لیے ہے کہ جب آپ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو اس وقت پھر وہ پڑھی جائے گی. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب، اب وہاں پر آ کے ہم نے زیر پڑھ دی، لیکن جب رکیں گے وہاں پر تو پھر جزم پڑھیں گے، پھر نہیں پڑھیں گے. اگر اس طرح کے آپ کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ آ کے جزم پڑھ لی اور دوسری دفعہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ غلط ہو جائے گا، وہ طریقہ صحیح نہیں. اگر آپ کو چوتھا طریقہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ آپ نے وہ کون سا جس کے ہم چھاننے کی کوشش کرتے رہے، لیکن چونکہ وہ پتہ نہیں ہے اس لیے ان کے بارے میں ہم نہیں بتا سکیں گے کہ وہ آپ کے، لیکن اگر وہ بھی اسی طرح کے ہیں تو پھر اس سے آپ اجتناب برتی وہ نہ کیجیے گا بھائی. جی صاحب بھائی آپ نے جو بتایا صاحب بھائی، یہ وقف اور وصل کے دو قواعد آپ نے تجوید کے سلسلے میں موصوف کی رہنمائی کی ہے، تو اس کی روشنی میں جو ہے وہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ توفیق دے سب کو. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام اور سوال بتا دیں بھائی. میرا ایک سوال ہے، میں ایک ہفتہ پہلے، ہیلو جی سن رہے ہیں بھائی. میں ایک ہفتہ پہلے ظہر کا نماز کے بعد عصر کا پہلے سو گیا. سونے کے بعد میں خواب میں دیکھ رہا میں ملک چلا گیا. اچھا. تو چلا گیا میں، لیکن میرا دل میں یہ تھا میرا ڈیوٹی کا ٹائم ہے، میں راستہ بھول گیا. تو راستہ بھول کر جاتے دیکھتے ملک میں ہے. پھر میں دیکھتا سمندر ملا، میرا کو سمندر میں ڈوب جاتا ہے. اس کے بعد میں تیراکی گیا، تیراکی میں اوپر اٹھا کے بعد میں دیکھ رہا کہ بزرگ کا مزار ملا. اس کے بعد میں دیکھتا بہت آدمی عبادت کرتا ہے. اس کا میرا نیند چھوٹ گیا. اچھی بات ہے. یہ سوال ہے. اور دوسرا ایک سوال ہے، آج سے 4 سال پہلے میرا ایک بھائی تھا، وہ عمرہ کیا، لیکن میں اس کا ساتھ میں قربانی کا کرتا ہے ایک ساتھ میں گھر میں، لیکن میرے کو پتا نہیں ہے وہ سود کا پیسے استعمال کرتے، لیکن اس کا میں قربانی بھی کیا. پھر میرے کو پتا چلا تو اس کا سود کا پیسے استعمال کرنے اس کے ساتھ قربانی نہیں کرتا. تو یہ تھوڑا مہربانی کے سوال بتا دے گا، اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. نام بتائیں گے اپنا بھائی؟ سر میں میرا نام نہیں بتانا چاہتے. چلیے کوئی بات نہیں، بہت شکریہ. ابھی جواب آ جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا پہلا سوال خواب کے انداز میں. جیسے بھائی عام طور پہ جو خواب کسی انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بشارت دینا چاہے
یا آپ کے دماغ میں جو مختلف خیالات گھومتے رہتے ہیں تو وہی جو ہے خواب کی شکل میں آپ کو نظر آئیں، یا بسا اوقات انسان کی کسی کمزوری کے نتیجے میں شیطان آپ کو خواب کے ذریعے ڈرانا چاہے، یہ سب اسباب ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک سمندر کا معاملہ ہے تو سمندر کے سلسلے میں جو خواب کی تعبیر پیش کرنے والے جو علماء ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ سمندر میں آنا یا جانا یا سمندر میں غرق ہونا، ڈوبنا وغیرہ، یہ کسی مشکل معاملے کے سلسلے میں اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ آپ سمندر سے نکل کر باہر آ چکے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے بشارت ہے کہ آپ کسی مسئلے میں پھنسنے والے تھے اور اس سے بچ کر نکل گئے، اور اس کے بعد جہاں تک کسی بزرگ کو یا ان کے مزار کو آپ نے دیکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بھی اس بزرگ کی طرح نیک کام کرنا چاہیے، تو آپ ان تمام تعبیرات کو اس سے لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال تھا کسی دوست کے یا جاننے والے کے حوالے سے کہ اس سے پہلے ان کے ساتھ مل کے قربانی کیا کرتے تھے، پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ سود کے پیسے استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب اس جو قربانی کر چکے ہیں اس کے بارے میں ان کے ذہن میں اشکال ہے۔ جی صاحب، اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی ایک روایت پیش کی گئی تھی کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اس وقت آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا اور آپ نے یہ معاملہ کیا، اب آپ کو اطلاع مل چکی ہے تو آپ ان کے ساتھ نہ شامل ہوں، لیکن اگر انہوں نے اپنی رقم استعمال کی ہے اور آپ نے اپنی رقم استعمال کی ہے تو ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے اور آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، تو چونکہ آپ نے جو رقم پیش کی وہ حلال کمائی کی رقم ہے تو آپ کی قربانی اپنی جگہ صحیح ہوگی، لیکن آپ صرف ان کو یہ متنبہ کرنے کے لیے کہ آپ کے ساتھ ہم شرکت اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کی آمدنی مناسب نہیں ہے تو الگ بات ہے، ورنہ وہ اپنی کمائی استعمال کرتے ہیں تو ان کی غلطی ہے اور قبولیت کا معاملہ ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور آپ کی کمائی حلال انشاءاللہ ہے تو پھر آپ کی قربانی کی قبولیت آپ کی کمائی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اور جہاں پر سامعین ہم ٹیلی فون کال کا سلسلہ روک رہے ہیں اور اگلے سوالات کی طرف آتے ہیں، فضل غنی خٹک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک عورت کتنی بلند آواز سے بات کر سکتی ہے؟ جیسے اس سلسلے میں جتنی بلند آواز کے ذریعے وہ سامنے والے تک اپنی بات پہنچا سکتی ہے اتنی بلند آواز میں وہ بات کر سکتی ہے۔ جہاں تک ہم قرآنی آیات پہ غور کرتے ہیں تو ان آیات کی روشنی میں دو شرائط واضح ہوتی ہیں۔ شرط نمبر 1 فلا تخضعن بالقول، اور اس کے بعد دوسری شرط ہے وقلنا قولا معروفا۔ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی بات میں ایسی لچک نہ رکھے کہ سامنے والا اس سے غلط مطلب نکالے کہ اس میں شہوت پائی جاتی ہے، نعوذ باللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی بات میں بد زبانی نہ لے آئے۔ تو یہ سورہ احزاب کی آیت 32 اور آیت 53 ان دونوں آیات میں یہ باتیں واضح ہوتی ہیں۔ اور آواز بلند کرنے کی جہاں تک بات ہے تو سامنے والا قریب ہے تو پست آواز میں بات کرے گی، سامنے والا دور ہے تو کچھ اونچی آواز میں بات کرے گی، تو ایسی کوئی شرط جو ہے نہیں پیش کی گئی ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اور دوسرا سوال محترم فضل غنی صاحب کا کہ شریعت کے معاملے میں کھلے کپڑے یا تنگ کپڑے عورت کے لیے ان دونوں کا کیا حکم ہے؟ کتنے کھلے کتنے تنگ؟ جی صاحب، اس بارے میں سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب اگر موصوف ایک دفعہ جو ہے کبھی بھی فرصت میں جب ہوں تو ان دونوں صورتوں کا اگر مطالعہ کریں، تفسیر کا مطالعہ وغیرہ کریں گے تو آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے، بلکہ صرف یعنی تفسیر کی گہرائی میں جانے کے بجائے آیات کا ترجمہ خود اتنا آسان ہے کہ آپ ان آیات کے الفاظ سے اپنے مطلب کا جو ہے وہ یعنی فائدے کی چیز انشاءاللہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب میں جو باتیں واضح ہیں کہ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اسی طرح یدنین علیہن من جلابیبہن کہ خواتین اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا چست لباس نہ پہنے کہ جو جسم کے جو اعضاء ہیں ابھر کے نظر آئیں۔ تو ان باتوں کی پابندی اگر کوئی خاتون کرتی ہے تو گویا کہ وہ شریعت کی پابندی کر رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ نوشاد عالم صاحب پوچھتے ہیں یا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نکاح سے پہلے ہونے والی بیوی سے شادی شدہ جوڑوں کی طرح بات چیت کرتے ہیں اور اسے کوئی گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اور یہ معاشرے میں بہت عام ہوتا جا رہا ہے، اس موضوع پر نصیحت فرما دیں۔ جیسے بھائی اس سلسلے میں
چاہے کسی لڑکا اور لڑکی ان کے آپس میں جو منگنی وغیرہ ہوئی ہے ہو چکی ہو یا منگنی نہ ہوئی ہو، صرف تعارف ان کا ہوا ہے اور آئندہ جو ہے منگنی ہونے کا پروگرام ہے، نکاح کا پروگرام ہے، تو وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی کہلائیں گے اور ان کی جو گفتگو ہوگی اسی حد تک رہے گی جس طرح اجنبی لڑکا اور لڑکی آپس میں گفتگو کرتے ہیں. لیکن تعارف کے طور پر اگر ان دونوں کے سرپرست آمنے سامنے ہو، ان کی موجودگی میں اگر گفتگو ہو رہی ہے کہ لڑکا کیا کر رہا ہے اور لڑکی کی دلچسپی کے کام کیا ہے، اس سلسلے میں اگر تبادلہ خیال ہو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ اس سلسلے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی تاکید یہی ہے کہ اس طریقے سے شادی سے پہلے ہی صرف منگنی کی بنیاد پہ لڑکی اور لڑکا یہ سمجھ لینا کہ وہ آپس میں شوہر و بیوی بن چکے ہیں، اس طریقے سے آپس میں گفتگو کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. وہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے جو محدود گفتگو ہو سکتی اسی حد تک وہ گفتگو آپس میں کریں. اور اس کا آسان حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے لیے جلدی ہو تو آپ منگنی کر کے رکھنے کے بجائے ان دونوں کے آپس میں جو والدین ہیں ان دونوں کے آپس میں نکاح کروا دیں، اور نکاح کرنے کے بعد آپس میں اگر ان کی گفتگو ہو رہی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد چاہے رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اس سے پہلے بھی وہ آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں، اور اگر نکاح کے فوراً رخصتی بھی اگر ہو جاتی ہے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے. جزاکم اللہ خیرن. اور نوشاد صاحب کا دوسرا سوال اس طرح ہے کہ اگر شرکیہ اور جنس پرستی والے گانے سننا حرام ہے تو اسے نشر کرنے والے اس میں کسی بھی طرح کا تعاون اور مدد کرنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جیسے بھائی حکم یہی ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے. کوئی کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ چھوڑ دے، اور اب تک اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ اس نے اس طرح کیا ہے اسے چاہیے کہ توبہ و استغفار کرے. جزاکم اللہ خیرن. اور دو سوال مختلف افراد کی طرف سے مختلف انداز میں آئے ہیں، یا سوال ایک ہی ہے لیکن انداز مختلف ہے. محمد عرفان صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں انڈیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کی جاتی ہے، لیکن فتویٰ دیا جاتا ہے کہ یہ گوشت کھانا نہیں چاہیے، بتانا چاہیے. آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیجئے. جی صاحب یہ تو ایک سوال ہے، اور اسی طرح کا کوئی اور سوال؟ جی اسی طرح کا ہے دوسرا سوال کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں؟ اور انہیں ایک مولانا نے کہا، یہ راحت حسین صاحب لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک مولانا نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے، اس لیے ہم لوگوں کو بھی ان کی طرف سے قربانی دینی چاہیے. کیا صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے؟ جی صاحب بھائی اس سلسلے میں جو احادیث مروی ہیں ان کا ملخص، ان احادیث کے ملخص پہ ہم غور کرتے ہیں. ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانی کا جانور لایا گیا، اور اس وقت آپ نے جو الفاظ استعمال کیے، ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، کہ یہ جانور جو ہے میری طرف سے ہے اور اس کے بعد میری امت میں سے جن لوگوں نے بھی قربانی نہیں کی ان سب کی طرف سے یہ جانور ہے. یہ کہہ کر آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر فرمایا اور آپ نے جانور کو ذبح کیا. اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، پیارے نبی نے ایک قربانی کے جانور کو لٹایا اور ذبح کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، کہ یا اللہ اس قربانی کے جانور کو اور اس قربانی کو تو پیارے نبی اپنا نام لے کر فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے تو قبول فرما لے. یہ کہہ کر آپ بسم اللہ واللہ اکبر آپ نے فرمایا، اس کے بعد آپ نے جانور ذبح کیا. اسی طرح مسند احمد میں بھی حدیث مروی ہے کہ پیارے نبی دو جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور ایک کے بارے میں احدہما عنہ وعن آلہ والآخر عن امتہ جمیعا، ایک جانور اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور دوسرا جانور جو ہے اپنی امت کی طرف سے آپ قربان کیا کرتے تھے، اس کی قربانی کیا کرتے تھے. اب یہ جو دوسروں کی طرف سے یا بلکہ خاص طور پر پیارے نبی کی طرف سے جانور ذبح کرنے کے سلسلے میں علماء نے جو تحقیق پیش کی ہے، خاص طور پہ جو قطر کے مشہور قاضی صاحب آپ جانتے ہیں قاضی ابن محمود رحمہ اللہ، شیخ عبداللہ بن زید آل محمود رحمہ اللہ، تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا سرپرست بنایا، اور پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسی لیے پیارے نبی نے اس طریقے سے کیا.
لیکن ہم پیارے نبی کے سرپرست نہیں ہیں، اور پیارے نبی نے ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دی کہ ہم پیارے نبی کی طرف سے جو ہے جانور ذبح کریں۔ اسی لیے پیارے نبی کی طرف سے جانور ذبح کرنے کے سلسلے میں جو سعودیہ کے مشہور مفتی ہیں شیخ محمد صالح المنجد، اور ان کے علاوہ یہ جو شیخ ابن محمود رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ، عبد المحسن عباد، یہ سب علماء جو ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ پیارے نبی کی طرف سے قربانی کرنا ایک عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کام پر عمل کرتے ہیں، اور عبادت جو ہے قیاس سے نہیں بنتی بلکہ شریعت کی کسی دلیل سے بنتی ہے۔ چونکہ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ پیارے نبی نے صحابہ کو بتایا ہو، یا پیارے نبی کے بتائے بغیر یا بتانے کے بعد صحابہ نے یہ کام کیا ہو، تو چونکہ نہ تو پیارے نبی نے بتایا نہ صحابہ نے کیا، تو اس عبادت کو ہم اپنی طرف سے بنا نہیں سکتے۔ اور جہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ مروی ہے ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال جو ہے 2 جانور ذبح کرتے، ایک جانور اپنی طرف سے اور ایک جانور پیارے نبی کی طرف سے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ اس طرح آپ کیوں کر رہے ہیں، تو وہ فرماتے کہ پیارے نبی نے مجھے اسی بات کی نصیحت اور وصیت کی ہے۔ تو اس میں علماء جو تحقیق پیش کرتے ہیں، خاص طور پر ترمذی کے شرح لکھنے والے عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے جو روایت مروی ہے عثمان بن ابی شیبہ سے، وہ شریک سے، وہ ابو الحسنہ حنش، یہ 4 راوی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، چاروں کے 4 ضعیف ہیں، جیسا کہ جمہور علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ اس روایت کے تمام راوی جو ہے وہ ضعیف ہیں، اسی لیے یہ روایت قابل اعتماد نہیں ہے، یعنی کسی کی بنائی ہوئی حضرت علی کی طرف منسوب کر دی گئی۔ اور اگر واقعی یہ روایت صحیح بھی ہوتی تو یہ صرف حضرت علی کا عمل تھا، حضرت علی کے علاوہ کسی اور صحابی نے اس بات پر عمل نہیں کیا، اسی لیے جو ہے ہم لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ پیارے نبی کی طرف سے جو ہے ہم قربانی کریں۔ اور جہاں تک پیارے نبی کے جو حقوق ہیں، پیارے نبی پر ایمان رکھیں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کا احترام کریں، آپ سے محبت رکھیں، آپ کی فرما برداری کریں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں، آپ کی طرف سے مدافعت کریں، آپ کے دین کی مدد کریں، آپ پر درود و سلام پڑھتے رہیں، اور آپ کی تعلیمات کو عام کریں، اور آپ کی نافرمانی سے بچ کے رہیں، تو پیارے نبی کے حقوق تو یہ ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک امت کی طرف سے پیارے نبی کے لیے تحفہ جو ہوتا ہے، چاہے ہم پیارے نبی کی طرف سے کوئی کام کریں یا نہ کریں، امت کا ہر عمل چونکہ پیارے نبی کی طرف سے ہی سکھایا ہوا ہے، تو جو بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ، حج، جو بھی آپ نیکی کریں، چاہے قربانی ہو، کوئی بھی عمل ہو، ہر عمل کا ثواب جو ہے خود بخود پیارے نبی کو پہنچتا ہے، کیونکہ پیارے نبی کی تعلیم کی بنیاد پہ ہی ہم یہ سب نیکیاں کر رہے ہیں، تو ہر امتی کی ہر نیکی کا ایک ثواب پیارے نبی کے نام اعمال میں خود بخود لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو عمل پیارے نبی نے نہیں بتایا تو ہمیں چاہیے کہ وہ عمل نہ کریں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اور اس میں ایک جزوی طور پہ جو عرفان صاحب کا سوال میں تھا کہ فتویٰ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ گوشت کھانا نہیں چاہیے، بلکہ بتانا چاہیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی گئی ہے، اس لیے یہ گوشت نہ کھائیں۔ جی صاحب، اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کسی میت کی طرف سے یا مرحوم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی کہ نہیں، پہلے سوال آتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم پھر گہرائی میں جائیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے قربانی ہو تو پھر اس جانور میں سے ہم کھا سکتے ہیں، یا پورا جانور جو ہے وہ پورے جانور کا گوشت صدقے میں دے دیا جائے۔ تو جو ہم پہلی بات، کیا کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کریں یا نہ کریں، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور العدہ اور البغوی رحمہ اللہ، یہ تمام علماء اس بات کے قائل ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اس بات کا ثبوت پیارے نبی سے ہمیں نہیں ملتا ہے۔ لیکن بعض علماء نے یہ بات پیش کی کہ اگر آپ میت کو بھی اپنی قربانی میں شامل کریں، یا کسی میت نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہو، یا آپ اپنی قربانی ادا کرنے کے بعد کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، ایک اضافی قربانی، تو پھر ایسی صورت میں وہ قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اگر کسی میت کی طرف سے آپ قربانی پیش کرتے ہیں تو کیا اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، یا پورے کا پورا گوشت صدقے میں دے دیا جائے؟ اس کے جواب کے سلسلے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ایک زندہ آدمی کی طرف سے آپ قربانی جب کرتے ہیں تو جس طریقے سے اس گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح
मैयत की तरफ से जो कुर्बानी होती है, मैयत ने अगर ये न कहा हो कि यह पूरे का पूरा गोश्त सदक़े में दे दिया जाए, या ये मैं अल्लाह के नाम से मन्नत के लिए ये कुर्बानी करवाना चाहता हूँ, ये गोश्त जो है ये अल्लाह की राह में सदक़ा दिया जाए, ऐसी मन्नत ऐसी शर्त वग़ैरह ना हो, तो जिस तरह आम जिंदा अफराद की तरफ से कुर्बानी होती है उसी तरीक़े से उस गोश्त का इस्तेमाल किया जाए, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात, मन्नत मानने से ही आप अपने आप को बचा के रखें, उसकी वजह से इख्तिलाफ आ जाता है, चाहे अपनी तरफ से हो या मय्यत की तरफ से हो। आप कुर्बानी करना चाहें तो मन्नत या नज़र न मानें, आप कुर्बानी करना चाहते हैं बराह रास्त आप कुर्बानी करें, उसका गोश्त खुद भी खाएं और खिलाएं, सदक़े में दें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और कुर्बानी के गोश्त के हवाले से ही मौलाना जो ये कहा जाए कि है तो ये कुर्बानी, लेकिन आप इसको नहीं खा सकते, तो ये पता नहीं है वो मौलाना हज़रात ने ये फतवा कैसे सादर कर दिया या क्यों मना कर दिया कि भाई है तो कुर्बानी और अल्लाह के रसूल की तरफ से है। पहले बात तो अल्लाह के रसूल वाली बात वो एक मुनासिब नहीं कि जिस चीज़ का अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिया या जिसकी तरफ जिसकी इजाज़त नहीं दी वो किया जा रहा है, फिर साथ में ये शर्त लगा दी जाती है कि नहीं इसको आप खा भी नहीं सकते हैं। बहरहाल अबू हुरैरा सलफ़ी साहब ने क्या आपके से वैसे तफसीली जवाब तो आपने अता फरमा दिया, लेकिन इसमें वो पूछते हैं कि क्या मैयत की तरफ से कुर्बानी हो सकती है, अगर की जा सकती है तो उसकी शर्तें क्या हैं, और मैयत की तरफ से किए गए जानवर का गोश्त सदका किया जाए या पूरा खाया जाए या पूरा गोश्त सदका दिया। इसका जवाब तो माशाअल्लाह तफसील आ गया, लेकिन शर्तों के हवाले से अगर कुछ जी सर भाई। हाँ, तो पहली बात यह है कि हम मरहूमीन के लिए जो काम कर सकते हैं वो ये है कि उनके हक़ में आप दुआ करें, और ख़ास तौर पे क़ाज़ी इब्न महमूद रहमहुल्लाह इस बारे में सख्त मुखालिफ हैं। वो फरमाते हैं कि आप पूरी कुतुब अहादीस को आप छान कर देख लीजिए, तमाम अहादीस को जमा कीजिए। इबादत में जो नियाबत होती है और नियाबत के सिलसिले में जो दलाइल हमें मिलते हैं, यानी सहाबा कराम आके पूछते हैं या रसूल अल्लाह हम अपने वालिद की तरफ से अपनी वालिदा की तरफ से नेक काम क्या क्या कर सकते हैं, तो किसी सहाबी को प्यारे नबी ने हज के बारे में, किसी को उम्रे के बारे में, किसी को सदक़े के बारे में, किसी को मुसलमानों के महल्ले में पानी का कुआं खुदवाने के सिलसिले में आपने नसीहत की, मशवरा दिया, और फिर किसी को ये बताया कि तुम दुआ करो, इस्तिग़फ़ार करो, ये सब बातें बताई। लेकिन कहीं भी एक रिवायत भी ऐसी नहीं मिलती जिसमें प्यारे नबी ने कहा हो कि तुम अपने मरहूम वालिद या वालिदा की तरफ से जो है या किसी मय्यत की तरफ से जानवर की कुर्बानी पेश करो। तो इब्न महमूद जो है वो इस सिलसिले में सख्त मुखालिफ हैं कि ये ना तो साबित है और इस तरह करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसीलिए इस बारे में बेहतर यह है कि इसी कौल को तरजीह देते हुए हम मय्यत के सिलसिले में कुर्बानी न करें। लेकिन बाज़ उलमा इस सिलसिले में इसलिए कायल हैं कि सदक़े के तौर पे जो है गोश्त गरीबों तक पहुँचता है, इसीलिए क़ियास करते हुए उलमा ने इसकी इजाज़त दी है। और जो शराइत के बारे में से भाई मौसूफ़ ने चूँकि दरियाफ़्त किया है, तो पहली बात जैसा कि कुछ देर पहले आ गई कि पहले अगर आप उन मरहूमिन को भी अपनी कुर्बानी के अंदर उन सब के नाम लेकर शामिल कर लेते हैं कि या अल्लाह ये मेरी तरफ से मेरी बीवी और मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ और फौतशुदा मेरी वालिदा या जिनके भी वालिद फौत हो चुके हैं उनका नाम लें, बल्कि जो भी उनके ख़ानदान में फौत हो चुके हैं सबका आप नाम लेना चाहें कि सब की तरफ से कुर्बानी कबूल फरमा ले, तो सब के सब जो है सवाब में शामिल होते हैं। यह हो गई पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप कुर्बानी करना चाहें तो इस बात पे गौर करें कि क्या मरहूम ने या फौतशुदा शख्स ने मरने से पहले वसीयत की है या वसीयत की तकमील के लिए रकम छोड़ी है, तो आप ऐसी सूरत में जो है वसीयत की तकमील करें। और तीसरी बात यह है कि अगर वाकई किसी मय्यत की तरफ से यानी साबित न होने के बावजूद आप करना ही चाहते हैं तो आपकी तरफ से कुर्बानी हो गई, मज़ीद रकम आपके पास मौजूद है और सदक़े के इरादे से आप उस यानी मय्यत की तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं, तो आप इसको सदक़े की मन्नत या नज़र वग़ैरह माने बग़ैर कुर्बानी करें और उसके बाद उस गोश्त का कुछ हिस्सा आप खाएं, कुछ हिस्सा तकसीम करें, कोई हरज नहीं है। लेकिन दलाइल इस सिलसिले में न होने की वजह से बेहतर यह है कि मय्यत की तरफ से कुर्बानी वग़ैरह आप न करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मुमताज़ अंसारी साहब का सवाल ज़रा अलग मौजू है। पूछते हैं कि कोई गैर मुस्लिम अगर सलाम करे तो जवाब देना चाहिए या नहीं। जी साहब, इस सिलसिले में कुरान मजीद सूरत उन-निसा की आयत 86 में मज़कूर है कि जब तुम्हें सलाम किया जाए
تو تم لوگ اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم اتنے ہی الفاظ میں جواب دو. اور دوسری طرف بخاری اور مسلم میں جو احادیث مروی ہیں حضرت ابن عمر سے, حضرت انس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے, کہ جب اہل کتاب تم کو سلام کریں تم لوگ جواب میں صرف وعلیکم کہو. اب ایک طرف تو آپ کے سامنے آیت آ گئی, دوسری طرف جو ہے حدیث ہمارے سامنے آ گئی, اور یہ احادیث اور آیات وغیرہ, ان احادیث کو اور آیات کو جمع کرتے ہوئے علماء نے جو بات پیش کی ہے ان تمام اقوال کا ملخص یہ ہے کہ جمہور علماء جن میں امام نووی اور ابن کثیر اور امام قرطبی وغیرہ جو مفسرین ہیں, ان کی تحقیق یہ ہے کہ غیر مسلموں کو آپ سلام کا آغاز ان کے ساتھ نہ کریں, اور اگر وہ سلام بھی کرتے ہیں تو آپ صرف وعلیکم کہیں, اتنے ہی الفاظ پر آپ اختصار کریں, کیونکہ بخاری اور مسلم میں صرف یہی الفاظ وارد ہیں وعلیکم کہو. اور ابن حجر اسقلانی جو بخاری شریف کے شرح لکھنے والے جو حافظ ابن حجر اسقلانی جو مشہور عالم ہیں, تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف کی آیت 19 میں فرمایا فاصفح عنہم وقل سلام, کہ اے نبی آپ کو جو غیر مسلم اذیت پہنچا رہے ہیں ان کو آپ معاف کر دیجئے اور آپ کہیے سلام, یعنی سلام کا آپ ان کو سلام کہیے. تو اس اعتبار سے السلام علیکم, اگر وہ آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں تو وعلیکم السلام, اس حد تک آپ ان کو جواب میں کہہ سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو آخری قول جو زیادہ معقول یعنی جو لگ رہا ہے, بلکہ جس قول پہ ہمیں اطمینان ہے, وہ ہے حضرت ابن عباس اور ابن وہب اور ابن القیم, ابن عثیمین اور محمد صالح المنجد یہ جو علماء ہیں رحمہم اللہ, ان علماء کی جو تحقیق ہے تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت 86 میں جو فرمایا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو یا کم از کم اتنے ہی الفاظ ادا کرو, تو اسلامی اخلاق اور اسلامی تعلیمات کا جو ہمیں حکم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والا جن الفاظ میں آپ کو سلام کرتا ہے آپ اتنے مکمل الفاظ میں جواب دیجئے. اگر وہ السلام علیکم کہتا ہے آپ وعلیکم السلام کہیں, اگر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے آپ بھی مکمل الفاظ میں جو ہے اس کو جواب دیجئے, کیونکہ دین اسلام انہی باتوں کی تعلیم دیتا ہے, یہی عدل و انصاف کا اور اخلاق اور آداب کا تقاضا ہے. اور اگر کوئی ایسا معاشرہ ہے جہاں پر سلام کا استعمال نہیں ہے, دوسرے الفاظ پائے جاتے ہیں, اور آپ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات مضبوط یا قائم رکھنے کے لیے مجبور ہیں اور ان کے شر سے اذیت سے بچنا آپ چاہتے ہیں, تو آپ ان کو ایسے الفاظ استعمال کریں جو الفاظ ان کے پاس رائج ہیں, جیسے گڈ مارننگ ہے یا گڈ ایوننگ, ایسے الفاظ, یا دوسرے صبح شام کے کوئی بھی الفاظ آپ استعمال کریں, بشرطے کہ اس میں نمسکار یا نمستے جیسے شرکی الفاظ نہ ہو. تو کوئی بھی لفظ آپ استعمال, جیسے ہمارے پاس حیدرآباد میں آداب عرضہ کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے, تو ایسے الفاظ اگر آپ استعمال کرتے ہیں, یا پھر آپ خیر خیریت یہ پوچھ لیں, مسکراتے ہوئے آپ بات کیجئے, تو اس طریقے سے اگر سامنے والا آپ سے خوش ہوتا ہے, اچھے تعلقات قائم رکھتا ہے, تو اس طرح کرنا اسلامی تعلیم کا یہ خلاصہ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جسے جزاک اللہ خیرن. اور یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ممتاز انصاری صاحب سے یہ عرض کر دوں کہ آپ نے دوسرے سوال میں ایک لفظ کے معنی پوچھے ہیں. ہم ایک عرصے تک مختلف ناموں کے معنی بیان کرتے رہے ہیں پروگرام نور اسلام میں, لیکن پھر سامعین میں سے ایک بڑی تعداد ایسے ناموں کی ان کی طرف سے آ گئی کہ جو وہاں کے مقامی نام ہیں ان کے ہم نہیں جانتے, تو پھر اب یہ آپ کے بتائے ہوئے نام کا تو یہ مطلب ہے اور آپ کا پتہ نہیں یہ کوئی مقامی زبان ہو, تو وہ سلسلہ ذرا کچھ ٹیڑھا سا ہو گیا تھا, تو اس لیے ہم نے پھر اس سلسلے کو ہی بند کر دیا ہے. تو معذرت چاہتے ہیں, آپ کے سوال کا جواب, دوسرے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے جس میں آپ نے نام کا معنی پوچھا ہے. اور جہاں تک یہ سلام غیر مسلموں کو سلام کرنے کی حوالے سے جتنی باتیں ہم نے پڑھی ہیں سنی ہیں, ماشاءاللہ مولانا محترم نے اس کا تفصیل بیان فرمائی. یہاں ہم صرف اب چھوٹے لوگ ہیں, ہم بڑی باتیں نہیں کرتے. آپس میں اب ہم جب ملتے ہیں تو اگر دل میں رنجش ہو, دل میں آپ کسی کو اچھا نہ سمجھ رہے ہوں, اور یعنی چہرے پر آپ اپنی ذرا تھوڑا سا وہ بنا کے اس کو اچھی طرح بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, تو ذرا کہ دوسرا فوراً فیل کر جاتا ہے کہ نہیں یہ دل میں تو اس کے کچھ ہے, لیکن یہ ویسے مجھ سے بات کر رہا ہے. اس طرح جو غیر مسلم ہیں ان میں بھی تفریق کی جانی چاہیے. کچھ غیر مسلم ہیں کہ جو آپ کے بارے میں کوئی نفرت کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں,
تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ ان کے اپنے دل میں ان کے لیے نفرت کریں؟ ان کے عقیدے سے، ان کا جو شرک یا اعمال ہے اس سے نفرت ہو سکتی ہے، لیکن افراد سے ساتھ کیوں نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں وہ آپ کے دین کے دشمن ہیں، اور دین کے دشمن ہونے کے ناطے سے وہ آپ کے لیے، جب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح ہوا بھی تھا، وہ آتے تھے اور سلام کہتے بھی تھے، لیکن اس میں اپنی زبان کو اس طرح پھیرتے تھے کہ وہ لگے تو یہ کہ سلام کہہ رہے ہیں، لیکن وہ دراصل گالی دے رہے ہوتے تھے۔ تو ایسے میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دیں اور بتا دیا کہ اگر تمہیں اس طرح کا کوئی فرد ملتا ہے اور جو تمہیں آ کے اس طرح کہتا ہے، سلام کہتا ہے، تو تم وعلیکم کہہ دو۔ تو اس میں ہماری طرف سے زیادتی پھر بھی نہیں ہوگی، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ جو کچھ تم نے کہا وہ تمہارے لیے بھی یا تمہارے اوپر بھی، تو ایسے میں انصاف کی بات ہو جائے گی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے نا قرآن پاک میں کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دو، وہ صرف مسلمانوں سے متعلق نہیں ہے، وہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ جو جس طرح بھی آپ سے وش کرتا ہے، آپ اس کے مطابق اس سے بھی اچھے انداز میں وش کیجئے۔ اور وش کرنے کے طریقے بہت سارے ہیں مسلمانوں میں، اللہ کے رسول نے ہمیں سلام کرنے کا طریقہ بتایا ہے، ہم اس کو بھی عام کر دیں گے۔ اور غیر مسلم کو سلام کہنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، او جی آپ مجھ سے بڑے غلطی ہوگی، میں نے وعلیکم السلام کہہ دیا ہے۔ نہیں، وہ زندہ ہے، اللہ نے اسے سلامت رکھا ہے، اللہ ہی تو اسے سلامت رکھے ہوئے ہے۔ تو اگر آپ کی دعا بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے تو اس میں نہ آپ کا کوئی نقصان ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہے۔ ان پہلوؤں کو ذرا اپنے ذہن میں تازہ رکھیں گی نا تو پھر انشاءاللہ اس طرح کے مسائل نہیں ہوں گے۔ وگرنہ بہت سارے لوگ ہیں وہ سوال ہی اٹھاتے اس طرح کے کہ جی وہ فلاں فقہ میں، فقہ کتابوں میں بہت ساری اختلافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ اختلافی مسائل کو نہ چھیڑا جائے، بلکہ ان میں سے جو صحیح بات دلیل کے ساتھ آ رہی ہے اس کو مانی۔ نہیں ہم تو جی فلاں ہیں اور اس لیے ہم اس پر عمل کریں گے، تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اسلام جس طرح کہہ رہا ہے اور جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ رہا ہے، اس پر ذرا توجہ زیادہ دیجیے گا تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ مولانا عبدالباسط العمری صاحب کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے سامعین کے سوالوں کے جواب عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم۔